کے ذریعے سے انہوں نے آپ کے گھر پر حملہ کروایا؟ جی میری بیوی نے ان سے کہا بھائی خدا کے واسطے رحم کرو، میں حمل سے ہوں۔ وائف نے گیٹ نہیں کھولا، لگایا کٹر سے پورا گیٹ کاٹ دیا۔ اور وہ ساری قتال سے ریلیٹڈ آیات یہاں فٹ کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رائے سے تفسیر کر رہے ہیں، اور رائے سے تفسیر کرنا اپنے ٹھکانے کو جہنم بنانا ہے۔ اور جھوٹی حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعید ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور مستقل صبح سے شام تک کہ جس بستی میں گشت ہوگا اس بستی میں عذاب نہیں ہوگا۔ اچھا، اس طرح کی حدیث ہے، بہت ساری ہیں، میرے پاس سوالات آتے رہتے ہیں اس تعلق سے، میں نے ویڈیوز بھی بہت ساری بنا کر ڈالی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان سارے بگاڑ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہیں پر آتا ہوں لوٹ کر، میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، نہ کوئی عالم تبلیغی جماعت کا مخالف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ صرف یہ سمجھ کے کریں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب قائم کی تھی، جس کو مفتی ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں، لوگوں کے سدھارنے کے لیے، کہ بھائی اس ترتیب سے جڑ کر لوگوں میں سدھار پیدا ہو سکتا ہے، ان کو دین موٹی موٹی دین کی باتیں موٹی موٹی دین کی باتیں ہم سکھا سکتے ہیں اس تحریک کے ذریعے سے، اس ترتیب کے ذریعے سے۔ بس یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو صحابہ کی زندگی سے جوڑیں گے، نبیوں والا کام کہیں گے، تو پھر یہ کہیں نہ کہیں دین میں تحریف ہوگی اور دین میں زیادتی ہوگی، جس سے کیا ہے بگاڑ پیدا ہوگا اور کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی۔ اچھا جی مفتی صاحب، ایک اور بات، کہاں تک اس بات کے اندر حقیقت ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن پھر بھی پوچھنے کا بالکل حق بنتا ہے میرا، اور عوام کے سامنے بھی یہ بات پیش ہونا چاہیے۔ بہت گہری بات ہے۔ میں نے جہاں تک سنا ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے اوپر حملے ہوئے ہیں کئی بار، اور جب آپ کے اوپر حملے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو تبلیغ کے کچھ ساتھیوں کی، تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کی جو اہلیاں تھیں، ان کی جو اہلیاں ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، ان کے ذریعے سے انہوں نے آپ کے گھر پر حملہ کروایا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ واقعی میں حقیقت بات یا صرف آپ کی طرف سے بات ان کو ذلیل کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے؟ نہیں دیکھیے، 7 مئی 2022 پچھلے سال، اس میں تبلیغ کے علاوہ بھی لوگ تھے جو ایمانداری ہے، اور لیکن اس میں زیادہ تر جو پانی بھرا تھا اور پم مارا تھا وہ تبلیغ کے ہی لوگ تھے۔ اس میں الگ لوگ کون تھے؟ الگ لوگ مطلب جن کا تبلیغ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو ورغلایا گیا تھا میرے خلاف، اور کہ بھئی یہ امام اچھے نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ دین کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، مولانا صاحب کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، قرآن، بس اس طرح کی باتیں، مطلب وہ پروپیگنڈا پھیلایا انہی لوگوں نے تھا۔ لیکن وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے 7 مئی 2017 کو ظہر کی نماز میں آ کر، تقریباً 150 لوگ تھے، پوری کھجوری میں تقریباً 22-23 مسجدیں، پورے بڑی آبادی ہے یہاں، سب سے اکٹھا ہو کر لوگ آئے تھے، ہمارے مقتدی نہیں تھے، الگ الگ جگہوں سے پلاننگ کے تحت یہاں آئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مطلب ہم ان کو ہٹا کر اپنا کوئی دوسرا امام رکھیں گے، اور اگر میں نیچے نماز پڑھانے کے لیے جاتا تو مار پیٹ اور بدتمیزی کرنے کا ان کا ارادہ تھا۔ لیکن لاسٹ مومنٹ پہ ہماری کمیٹی نے، ہمارے چاہنے والوں نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، آپ نیچے نہ آئیں، اور اگر نیچے آئیں گے تو یہ کچھ مطلب معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ظہر کی نماز میں اتنا بڑا مجمع تھا جیسا کہ جمعے کی نماز میں مجمع ہوتا ہے، پوری مسجد، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی مسجد کافی بڑی مسجد ہے، تقریباً نیچے 300-400 لوگ آ جاتے ہیں، تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور پلاننگ یہ تھی مار پیٹ کرنے کی، بدتمیزی کرنے کی، مسجد سے ہٹانے کی، نکالنے کی۔ تو لیکن مجھے پہلے سے تھوڑا سا علم ہو گیا، تو ہمارے جو چاہنے والے تھے، نوجوان تھے، کمیٹی کے لوگ تھے، سب نے، محلے کے اچھے لوگ تھے، انہوں نے سپورٹ کیا، اور خیر وہ اپنے اس مقصد میں پلاننگ میں کامیاب نہیں ہو پائے، اور بہت کوشش کری کسی طریقے میں نیچے آؤں، مجھے فون کیا گیا، مجھے بلایا گیا، کنڈی بجائی گئی کہ آپ نیچے آؤ، نیچے آؤ، لوگوں سے کہا گیا ان کو بلواؤ، کہ کسی طریقے میں نیچے پہنچ جاؤں، تو پھر ایک دم سے بھیڑ امڑ پڑے گی اور مار پیٹ کرے گی، بدتمیزی کرے گی، تو جب ان کی بے عزتی ہو جائے گی خود ہی مسجد چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو اس میں سارا معاملہ جماعت والوں کا ہی تھا، البتہ اس میں کچھ لوگ دیگر لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن وہ ساری پلاننگ، سارا معاملہ جماعت والوں نے ہی انجام دیا تھا۔ وہ جماعت کا وہ گروپ تھا جو مولانا سعد سے ریلیٹڈ ہے، وہ گروپ تھا، شورا والے یہاں پر ہے ہی نہیں، بہت کم تعداد ہے، اور ان کا مطلب وہ خیر ابھی فی الحال ان کے اندر نرمی ہے، جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ مطلب علماء کی اس درجے مخالفت نہیں کرتے ہیں جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا جان لیوا حملہ تھا، اگر میں نیچے پہنچ جاتا، ظاہر سی بات ہے 150 لوگ حملہ کریں گے تو کیا ہوگا، اس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن میں نیچے نہیں گیا، پولیس بھی آ گئی، بہت سارے مطلب 3-4 گھنٹے تک وہ لوگ بیٹھے رہے کہ نیچے بلاؤ مفتی صاحب کو، نیچے بلاؤ مفتی صاحب کو، لیکن ہمارے جو کمیٹی کے لوگ تھے، محلے کے لوگ تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے مجھے نیچے نہیں بلایا کہ آپ اوپر رہیے، ہم ان کو جھیلیں گے۔ خیر نوجوان لڑکے تھے، ان کو دھیرے دھیرے مسجد سے باہر نکالا، مسجد کو لاک کر دیا، یہ معاملہ یہاں سے ٹل گیا۔ اس کے بعد جمعے کی نماز 14 مئی میں بھی اسی طرح کا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا،
اور اس میں بھی مطلب جمعے کی نماز نہیں ہونے دی, اور وہاں پر بھی اس طرح کا مطلب 150-200 لوگ اکٹھے ہو کر مطلب بار بار دھمکی دی گئی کہ آپ مسجد سے ہٹ جائیں, نکل جائیں, نہیں تو ہم ماریں گے, پیٹیں گے, ہاتھ پیر توڑ دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو میں نے کہا وہ کوئی بات نہیں, آپ کو جو کرنا کرو, میں مسجد سے استعفیٰ نہیں دوں گا, کیونکہ میرا جرم کچھ نہیں ہے. کیونکہ صرف مقصد, حالانکہ اس میں کچھ ویسے لوگ تھے جو تبلیغی نہیں تھے, بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن وہ بہکائے ہوئے تھے, تبلیغی لوگوں کے ذریعے سے ہی بہکائے گئے تھے, ان کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ اپنے طور پر شامل ہو گئے تھے. کیونکہ ہمارا ایک ہندوستانی مزاج ہے, بہتی ہوئی گنگا میں سب ہاتھ دھونے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس طرح کا معاملہ بن گیا تھا. اس کے بعد یہ 14 مئی کا معاملہ انسیڈنٹ ہو گیا, 7 مئی 14 مئی. اس کے بعد 19 مئی کو آپ نے ابھی گیٹ کی آپ ویڈیو بنا لینا, جس آفس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا گیٹ گلنڈر سے کٹا ہوا, میں نے اس کو ابھی درست نہیں کروایا اسی وجہ سے, تاکہ کیونکہ کچھ لوگوں کے خلاف نامزد مقدمہ درج ہے. اچھا, ہاں, جن لوگوں نے, ہاں, ابھی اس کو آپ لے لینا, اس کو ویڈیو میں ڈال دینا, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. ایسا نہیں کہ وہ کوئی بات, یہ بکواس ہے, یہ یقینی بات ہے, بالکل حقیقت سے مبنی. جب آپ ویڈیو دیکھیں, پورا گیٹ گلنڈر سے کٹر سے کاٹا گیا. تو 19 مئی کو مغرب کی نماز کے بعد, مغرب سے پہلے مجھے فون آتا ہے کہ جی ایسے ایسے باقاعدہ طریقے سے پلاننگ کے تحت کہ یہ مغرب بعد آئیں گے اور مار پیٹ کریں گے, بدتمیزی کریں گے, اور آپ کو آپ کی فیملی کو باہر نکال دیں گے, اور سب توڑ پھوڑ کریں گے اور قبضہ لے لیں گے اس پر. اس طرح کی پلاننگ تھی. تو خیر, میں جب مجھے پلاننگ کا پتہ لگا, تو میں جو سیلم پور چھیتر کے DCP صاحب ہیں, میں وہاں چلا گیا, جو کئی تھانوں کے مالک ہوتے ہیں. سنجے سین صاحب اس وقت یہاں تھے, DCP, ان سے تعلقات تھے ہمارے. میں وہاں چلا گیا اور میں نے ان کو جا کے ساری سچویشن بتائی کہ جیسے ایسے ہونے والا ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے جی ایسا ہی ہے. اتنے میں یہاں اٹیک شروع ہوا. میری وائف تنے تنہا تھی. آپ دیکھیے ان کا سخت دلی دیکھیے. اور اس میں کچھ عورتیں تھیں, ساری عورتیں تبلیغ سے ریلیٹڈ نہیں تھی, جو بات ہے ایمانداری کی. ہم اس میں کچھ ایسے تھے جو تبلیغی احباب کی بیویاں تھیں, کچھ اکا دکا. باقی کچھ اور عورتیں تھیں, ایکسٹرا عورتیں تھیں, جن کو وہی لوگ لے کر آئے تھے, تبلیغ کے ساتھ ہی لے کر آئے تھے. اور اس میں 1-2 ہجڑے بھی تھے, وہ تھے. 2 گیٹ ہیں, آپ چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں, ایک گیٹ آفس کا, ایک گیٹ ادھر سے جہاں لیڈیز انٹری کرتی ہے. میری رہائش ہے, مسجد سے بالکل ٹچ ہے یہ. تو اس گیٹ کی طرف جدھر سے لیڈیز انٹری کرتی ہیں عورتیں تھیں, اس گیٹ کی طرف, آفس کے گیٹ کی طرف مرد تھے. اور باقاعدہ ان کی CCTV فوٹیج میرے پاس آج بھی موجود ہے, کیونکہ ہمارا مقدمہ چل رہا ہے ان سے. تو وہ لوگ باقاعدہ ماشاءاللہ داڑھی والے اور لمبی تسبیح جن کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. میری بیوی نے ان سے کہا بھائی خدا کے واسطے رحم کرو, میں حمل سے ہوں. وہ اس وقت پریگننٹ تھی, 6 مہینے کی, 6 منتھ کی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے رحم کرو اور چلے جاؤ, میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے, بعد میں آنا. لیکن ان لوگوں نے کوئی نہیں سنی, اور گالم گلوچ, بدتمیزی, یہ وہ, مجھے بھی گالی, میری اہلیہ کو گالی, ادھر عورتیں گالی بک رہی ہیں, ادھر مرد الٹا سیدھا بول رہے ہیں. اور آپ گیٹ کھولو, گیٹ کھولو. میری اہلیہ نے رو کے فون کیا, تو میں نے DCP کو کال سنوائی. تو DCP نے SHO کھجوری کو وائلیس کیا, اور یہ کہا فوراً رحمانی مسجد پہ پولیس فورس بھیجو اور ایسے وہاں معاملہ جا کے حل کرو. تو اتنے میں ان لوگوں نے گلنڈر کاٹ دیا. گلنڈر سے جب میری وائف نے گیٹ نہیں کھولا تو توڑنے کی کوشش کری, کیونکہ گیٹ کافی ہیوی ہے. تو پھر کٹر باقاعدہ لے کر آیا, اس کا تار لگایا, کٹر سے پورا گیٹ کاٹ دیا, اور گیٹ کاٹ کے گھر میں داخل ہونے کا پورا انہوں نے پریاس کیا, گھر میں داخل ہو گئے. اتنے میں خیر جب کاٹ کے گھر میں داخل ہی ہوئے تھے, اور کیونکہ میں تو یہاں موجود نہیں تھا, تو فوراً پولیس آ گئی. بڑھیا اللہ. ہاں, اور پولیس نے اس میں سے ایک بندے کو جو گلنڈر چلا رہا تھا اس کو پکڑ لیا. پورا گیٹ کٹ چکا تھا اور اس کو پولیس نے پکڑ لیا. جیسے ہی پولیس آئی سارے لوگ بھاگ گئے, ایک بندہ پکڑا گیا, اور اس میں پھر پولیس نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن کافی جدوجہد میں نے کری. 19 مئی 2022 کا انسیڈنٹ ہے, اور اس دن میری بیوی کی مرتے مرتے جان بچی ہے, کیونکہ وہ اتنی پریشرائز ہو گئی تھی, پریگننٹ تھی, اور اکیلی عورت ذات, اور 50-60 مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کر آئے ہیں, ہائے اللہ کریں اور شور مچائیں اور گالیاں بکیں. تو بتائیے کیا حالت ہوگی, ایک مرد گھبرا سکتا ہے. اور جب گلنڈر سے گیٹ کٹ رہا تھا, چنگاری پورے آفس میں, چنگاری آگ ہی آگ اٹھ رہی تھی. تو یہاں بیٹھے ہوئے پیچھے وہ مطلب بالکل بے ہوش ہو گئی, یوں بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ چلو اب جو ہوگا اللہ مالک ہے. وہ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ گئی. لیکن اتنے میں خیر پولیس آئی, پولیس پکڑ کر لے گئی, اور اس کے بعد انہوں نے مقدمہ میرا درج نہیں کیا. 10 جولائی کو, یعنی 3 مہینے بعد, بڑی لمبی جدوجہد اور کوششوں کے بعد, جو میں مین لوگ تھے اس کام کو انجام دینے والے, ان پر نامزد FIR اور نامزد مقدمہ درج کروایا میں نے, جس کی چارج شیٹ ابھی فائل نہیں ہوئی ہے, لیکن انشاءاللہ بہت جلد اس کی چارج شیٹ فائل ہوگی اور ان سے معاملہ ہوگا. خیر دیکھیے, میرا مقصد ان کو کوئی ٹارچر کرنا نہیں ہے, نہ ان کو سزا دلانا. پھر بھی میرا دل ان کی طرف سے نرم ہے, میرے مسلمان بھائی ہیں وہ. میں حتی المقدور یہ کوشش کر دی کہ 19 مئی کو یہ معاملہ ہوا ہے, 10 جولائی کو FIR رجسٹر ہوئی ہے. اس درمیان میں نے کوشش کری مصالحت کی, بات چیت کی, کہ بھائی آپ بٹھاؤ. میں آج پھر کہہ رہا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ اگر میری باتیں غلط ہیں, آپ 20 مولوی لاؤ, میرے سامنے بٹھاؤ, دلیل
دلیل کا جواب دلیل لاٹھی نہیں ہے, علم کا جواب علم ہے, لٹھ نہیں ہے. میں نے علمی انداز میں مولانا سعد کے تعلق سے یا تبلیغی جماعت کے تعلق سے کوئی بات کہی تو آپ مجھے لٹ چلاؤ گے؟ آپ میری علم کا جواب علم سے دیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں, لٹ ہے آپ کے پاس, آپ کا گالیاں ہیں. بھائی علمی اعتبار سے کسی بھی مولوی, دیکھیے مولانا سعد ہوں یا امام ابو حنیفہ ہوں, کوئی بھی عالم ہو, اگر علمی اعتبار سے کسی کی بات غلط ہے تو ہم اس کو رد کر سکتے ہیں, یہ مجھے پورا رائٹ ہے بحیثیت عالم ہونے کی. اس کا میں ایک ایگزامپل دوں گا. لیکن ان کے وہاں کیا ہے, مولانا سعد گویا کہ نبی ہیں, معصوم عن الخطا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو میں نے اگر مولانا سعد کے تعلق سے یا تبلیغ جماعت میں جو خامیاں ان کے تعلق سے کوئی بات کہی ہے تو علمی انداز میں کہہ رہا ہوں نا, دلیل دے رہا ہوں. آپ کے پاس بھی مولوی ہیں, بقول آپ کے سینکڑوں عالم جڑے ہوئے ہیں, لاکھوں عالم جڑے ہیں, وہ لاکھوں عالم کہاں ہیں؟ میرے سامنے بٹھائی. اکبر ہاشمی جیسے لوگ ہیں ان کے پاس, سوائے گالیوں کے کچھ نہیں ان کے پاس. اس نے میری ویڈیو پر کمنٹس کر کے گالیاں بکی مجھے کہ یہ تو کھاتا ہے, یہ تو یوں ہے, فلانا ہے, ڈھمکا ہے, پلا ہے, اس طرح کی بےہودہ گفتگو کری. کسی بھی, دیکھیے میری تقریباً 40 ویڈیوز ہیں تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ, ہر ٹاپک کو میں نے اٹھایا ہے, ہر منکر کو اٹھایا ہے. آج تک کسی بھی ویڈیو کا علمی جواب نہیں آیا, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, علمی جواب نہیں آئے گا, کیونکہ میری جو بات ہے وہ قرآن حدیث کے دائرے میں ہے, دائرے شریعت کے اندر ہے. ہاں گالیاں تو مجھے خوب آتی ہیں, یوٹیوب پہ کمنٹس آتے ہیں, مجھے لالچ بھی دیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنی زبان بند کر لو, ہم بتائیے کتنا پیسہ چاہیے. تو میں نے ان سے کہا بھائی گولی مار دو, بس یہ علاج ہے, لیکن زبان میری پیسے سے بند نہیں ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو علمی انداز میں آپ میری بات رد کریں, اختیار ہے. میرے سامنے آپ 20 عالم کو بٹھائیے, 50 عالم کو بٹھائیے, اگر وہ مجھے غلط ثابت کر دیں گے تو میں رجوع کر لوں گا اپنے قول سے. حضرت